ہم نفرت کرتے ہیں انڈین آرمی سے، اور یہ ہماری نفرت جو ہے نا اسی طرح جاری رہے گی. ہم دشمن کا مقابلے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے. تو ہم کشمیری جو ہے نا، اگر ہمیں گن ملی تب بھی، گن نہ ملی تب بھی ہاتھ ہمارے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا فضل سے ہمارے کشمیری ذہانت میں بھی بہت آگے. یونائٹڈ نیشن کا چارٹر 51 جو ہے وہ ہمیں ملیٹنسی کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اگر ہم ملیٹنسی کی طرف بھی جائیں تو ہم جا سکتے ہیں، قانونی طور پر یہ جائز ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مضبوط کریں، ہم پہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو رزلٹ دکھا دیں گے. چھوڑنا ہم نے بھی نہیں ہے، یا تو وہ جائیں گے یا ہم جائیں گے. شہید مقبول بٹ کو جی پاکستانیوں کی کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے کاز کے ساتھ محبت میں کبھی شک نہیں تھا. میں اس وقت والد صاحب کے وہ اکثر اس کو گنگناتے ہوئے پڑھتے تھے: جس دشت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. میں بھی اسی طرح ڈٹرمنٹ ہوں کہ میں اپنی لائف میں کشمیر کو آزاد دیکھوں گا، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم ایوری ون. ایک نئے دن، ایک نئی بات اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آج TSR کے ایپیسوڈ کی شروعات کریں گے. اور شروعات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا موضوع بہت ہی انتہائی اہم ہونے والا ہے، اس لیے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں جنت نظیر وادی، پاکستان کی شہرک کشمیر کی بات کرنے والے ہیں. اور کشمیر انتہائی اہم حصہ ہے پاکستان کے لیے، بلکہ میں بولوں گی کہ ہر بچے، ہر بوڑھے کے لیے کشمیر بہت انتہائی اہم ہے. بلکہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے تمام تر بہن بھائی ہمارے دلوں کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے پاکستان میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی جو طویل تحریک آزادی ہے اس میں ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. بلکہ دعا یہ ہے کہ جلد از جلد کشمیر جو ہے وہ اپنی آزادی کی جو تحریک ہے وہ مکمل کرے، تاکہ ہم ایک خوشحال اور پرامن کشمیر دیکھ سکیں جیسے کہ پاکستان ہے. اور ڈیفینیٹلی کشمیر کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو خوشحال رکھا جائے، اور پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو خوشحال رکھا جائے. لیکن جب تحریک آزادی کی بات ہوتی ہے تو چند ایسے نام جن کو بھلایا نہیں جا سکتا، یا پھر جن کا پاکستان کے بچے بچے کو معلوم ہے، ان کی بات کرتے ہیں. اور ان ناموں میں سر فہرست ایک نام آتا ہے جن کا سب کو پتا ہوگا. میں بولوں گی پاکستان کا بڑا، پاکستان کا بچہ، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی عورت، پاکستان کی بیٹی، پاکستان کی بہن، سب کو معلوم ہوگا. شہید مقبول بھٹ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. ان کی قربانی رائیگاں نہیں گئی، کیونکہ ان کی جو جتنی بھی کوششیں تھیں وہ آج تک کام آ رہی ہیں. اور جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی اس کا مقصد جو تھا وہ عنقریب ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 11 فروری 1984 میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور آج تک ان کا جسد خاکی نہ مل سکا انفارچونیٹلی، جو کہ میں کہتی ہوں کہ ایک فیملی کے لیے بڑی ہی دردناک سچویشن بھی ہوتی ہے اور بڑی پنچنگ سچویشن ہوتی ہے. لیکن فیملی جو ہے وہ بڑی ہی اسٹرانگ ہے. پاکستان میں اپنی لائف کس طرح سے گزاری اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. تحریک کو آگے لے کے کس طرح سے چل رہے ہیں، اور جو ان کے فادر کا ویژن تھا وہ کہاں تک پہنچا، جن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید مقبول بھٹ صاحب کے بیٹے جاوید مقبول بھٹ صاحب. سب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھوڑا سا بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں محکمہ زراعت کے DG رہ چکے ہیں آپ، تھوڑی اس لائف کے بارے میں اور کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی، تھوڑا بچپن کے بارے میں بھی بتائیے گا، اس سے ریلیٹ کیجیے گا. جی ایسا ہے کہ جو والد بزرگوار جو ہے نا وہ 57 میں انڈین ہیلتھ کشمیر سے جو ہے نا انہوں نے مائگریٹ کیا، آزاد کشمیر آئے، وہاں سے وہ لاہور گئے، لاہور سے پھر وہ پشاور آ گئے. تو یہ اس کے سب کے پیچھے ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ پھر شادی ان کی جو ہے نا پشاور میں جو ہے نا سر انجام پائی. میری والدہ بھی جو ہے نا کشمیر سے ہی ان کا تعلق ہے، انڈین ہیلتھ کشمیر سے، وہ بارہمولہ سے ہیں. اور پھر میری پیدائش بھی 1962 میں پشاور میں ہوئی ہے. تو ارلی جو میری ایجوکیشن تھی وہ بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوئی ہے، اور 6 تک میں نے پشاور میں پڑھا. پھر چونکہ والد صاحب پولیٹیکل اس میں تھے، ایکٹیویٹیز میں تھے، 66 میں وہ چلے گئے تھے پار انڈیا، چلے گئے ہیلتھ کشمیر چلے گئے تھے. تو وہاں وہ گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے، وہ ان کو پھانسی کی سزا ڈکلیئر ہو گئی. تو میری والدہ جو ہے نا وہ چونکہ اسکول میرا جو 6 کے بعد تھوڑا دور تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دور تک جانا اس کو مشکل ہوگا یہ اس طرح سے. تو انہوں نے مجھے ایبٹ آباد اپنے ایک میری والدہ کے قریبی رشتہ دار تھے، ہم ان کو بڑے ماموں جی کہتے تھے، تو وہ خود بھی اسکول ٹیچر تھے، تو مجھے انہوں نے ادھر ان کے گھر ایبٹ آباد شفٹ کیا.
تو میٹرک میں نے وہاں سے کی. اسی طرح پھر میٹرک کے اس دوران والد صاحب جیل سے فرار ہو کے پاکستان آ گئے. پاکستان میں بھی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رہی. پھر 76 میں وہ دوبارہ چلے گئے. تو وین آئی ٹک مائی میٹرک ایگزامینیشن تو اس کے بعد وہ چلے گئے 76 میں. تو پھر میرپور ڈگری کالج میں نے وہاں سے FSc کیا اور فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا. پھر جاب مجھے لگ گئی ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں خیبر پختونخوا میں. تو میری جو والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں. دوسری جو اس دوران 80 میں میری والدہ وفات پا گئی تھیں. تو جو دوسری والدہ تھی وہ ہم اکٹھی رہتے تھے. تو وہ بھی وہیں گورنمنٹ جاب میں تھی, وہ اسکول ٹیچر تھی. تو ہم کوشش میری یہ تھی کہ ہماری فیملی اکٹھی ہو. اور میری جو سسٹر ہیں چھوٹی, دوسری والدہ سے جو میری بہن ہے, وہ کراچی پڑھتی تھی, کراچی یونیورسٹی میں. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا انگلش میں ڈبل, لنگوسٹک میں بھی اور لٹریچر میں بھی. تو میری یہ کوشش تھی کہ ہم فیملی ہماری اکٹھی ہو جائے. تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں ایز ایگریکلچر آفیسر بھرتی ہو گیا. تو پھر آنورڈ وہ جاب کنٹینیو رہی. تو پھر اس میں پروموشنز بھی اسی طرح میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے کافی اچھی میری سروس رہی اور ٹرسٹ وردی رہی. تو ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک رول میں نے بڑا سروس اسٹرکچر کے حوالے سے میرا رہا. اس میں حوالے سے کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں لوگ 17 BPS 17 میں آتے تھے اور اسی میں ریٹائر ہو جاتے تھے. تو ہم نے اس سروس اسٹرکچر کے لیے کافی اسٹرگل کی اور کافی عرصہ ہم کرتے رہے. تو پھر یہ تقریباً ہمیں ایک بہت بہترین اسٹرکچر ملا کہ ہمیں جو بچہ اس وقت 17 میں اس ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہے تو بڑے آسانی سے 18, 19 اور 20 گریڈ تک جاتا ہے. تو اسی کا ہمیں بھی اللہ نے پھل دیا, ہماری اس کوشش کو کامیاب کیا. تو میں بھی ایز DG 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں نے اسلام آباد شفٹ کیا تو میں آج کل اسلام آباد رہتا ہوں. صحیح. جاوید مقبول صاحب, تھوڑا سا فیملی کے بارے میں بتائیے گا. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک بہن جو ہے وہ کراچی میں ہیں اور وہاں سے انہوں نے ایجوکیشن لی, اب وہ کیا کر رہی ہیں, اور تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں جو آپ کی انٹیمیٹ فیملی ہے, یعنی آپ کے بچے ہیں, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, کتنے بچے ہیں, تھوڑا ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. ایسا ہے کہ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں. تو میری والدہ جو ہے نا ان کا تعلق کشمیر سے تھا, اور میری جو دوسری والدہ تھی وہ بھی انڈین مائیگریٹڈ تھی اور وہ گورنمنٹ جاب کرتی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو ہم 2 والداؤں سے 3 بہن بھائی ہیں. مطلب ہم 2 بھائی جو ہے نا ایک والدہ سے ہیں اور سسٹر ہماری دوسری والدہ سے ہیں. لیکن ہم ساری فیملی اکٹھی رہتے رہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اور زیادہ تر جیل جو ہے نا وہ رہنے کی وجہ سے فیملی ہماری نے بہت سفر کیا ہے. یعنی بے انتہا آپ کو بہت ہی آزمائشوں کے دور رہے ہیں ہم پہ. اور لیکن یہ ہے کہ ہماری جو میں والد صاحب کی تو سیاسی اس سے متاثر ہوں, لیکن میری والدائیں بہت اسٹرانگ خواتین تھیں. ان کی سپورٹ تھی تو میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہ نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تھا. میں یا میرا چھوٹا بھائی یا میری سسٹر. بلا شبہ سے تو میری سسٹر جو ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی, وہ اپنے ننیال میں ان کو جانا پڑا. مجھے اسی طرح ایبٹ آباد اور میرپور اس طرح سے آؤٹ اسٹیشن پڑھنا پڑا. تو صرف چھوٹا بھائی والدہ کے ساتھ تھا اور دوسری والدہ کے ساتھ یہ اکٹھے رہتے تھے. تو میری سسٹر نے ماسٹرز کیے میں 2 لنگوسٹک میں ماسٹرز انہوں نے کیے کراچی یونیورسٹی سے اور لٹریچر میں کیا ہے. آج کل وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں, تو وہیں پڑھا رہی ہیں. تو بس وہیں پہ ان کی شادی بھی ہوئی. تو میرے بہنوئی بھی آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے باغ سے, تو وہ کراچی میں ہی اب سیٹل ہے. تو چھوٹا بھائی جو میرا ہے اس نے بھی وہ لا گریجویٹ ہے, اور پولیٹیکلی ہم نے اس کو آگے کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فیملی نے بہت سفر کیا ہے, اور اس کو ہم نے پولیٹیکلی وہ کیا تھا کہ آپ فیملی کی طرف سے وہ کریں. صحیح.
اس لیگیسی کو ٹیک جی آؤٹ جی کریں. لیگیسی کو ٹیک اپ کریں. تو وہ پھر یہاں رہے لیکن پھر معاملات کچھ سیٹل نہیں ہوئے تو انہیں پھر یو کے جو ہے نا جانا پڑا. تو اب ان کی فیملی تقریباً 5-6 سال سے وہ اب یو کے میں سیٹل ہیں اور وہیں ٹھیک. چلے گئے. صحیح. جاوید صاحب تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، اور باپ جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تھوڑے ان کے ساتھ ایفیلیشن بتائیے گا کہ بچپن کے دن جو ان کے ساتھ گزرے ہیں وہ کیسے تھے، اور کیا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، یا ابا جی کی کوئی ایسی عادت جو کہ آپ کو بڑا انسپائر کرتی ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. جی وہ ویسے تو بڑے شفیق باپ تھے، اور چونکہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور مطلب بڑے اپنی بات جو ہے نا بڑے آرام سے اور لاجیکلی جو ہے نا ہر چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی آپ خیر بچپن جو شرارت کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں، بلکہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا گھل مل جاتے تھے، فیملی کے بچوں کے ساتھ بھی گھل مل جاتے تھے. بچوں کے ساتھ بچہ بن کے جو ہے نا وہ شرارت بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ. تو یہ ان کی ایک وہ تھی. ان کے مزاج میں ایک تو کنٹینیوٹی تھی اور کنسسٹنسی تھی. تو دوسرا ڈیڈیکیشن تھی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب 76 میں جب وہ گئے ہیں باہر جب گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان کے پھانسی تک. تو اس وقت میں آئی واز جسٹ 14 ایئرز اولڈ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح چھوٹا بھائی جو ہے میرا وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. وہ میں 14 میں تھا ایئر کا تھا تو وہ 12 کا تھا. اسی طرح سسٹر اس سے چھوٹی تھی تو وہ بھی اسی طرح. اور ہمیں ان کے ساتھ زیادہ کوئی جو ہے نا انٹریکشن کا، کیونکہ وہ ایک دفعہ انڈیا کی جیل میں ایک دفعہ رہے، پھر پاکستان آئے تو 72 میں یہاں پہ بھی گرفتار ہوئے. تو پھر اس کے بعد 76 میں جب دوبارہ وہ چلے گئے تو مطلب ہمارے درمیان اتنے وہ. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے جیسے کہا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، اور وہ اکثر ہمیں جو ہے نا ہم جو بچے ہوتے تھے تو ہمیں کھڑا کر کے جو ہے نا ہاں جی یہ ٹاپک ہے آپ کا، اس پہ آپ بولیں. تو ہم وہ اپنے وہ ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا وہ جو ہے نا اردو میں جو ہے نا کچھ گلابی جیسی بولتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے ٹاپک دیا کہ کھیل کے بارے میں آپ بتائیں، کھیل کود کے جو ہے نا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے خلاف بات کرنی ہے. تو میں آپ کہوں جی جو بچے کھیلتے ہیں وہ پڑھنے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ نقل مارتے ہیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں نقل مارنا کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو نقل کرتا ہے تو کہتا ہے نقل کرتے ہیں نا، مارنا کیا ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں اصلاح کرتے تھے، ہماری اس طرح کی گفتگو کی اصلاح کرتے تھے. اور بس یہ، لیکن چونکہ کافی کم ہمارے آپس میں وہ انٹریکشن رہا. اور بس گھر جو ان کی جو پولیٹیکل وہ تھی اسٹرگل تھی، کبھی وہ گھر میں ڈسکس نہیں کرتے تھے. تو والدہ کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے. تو ہم نے جو کچھ ان کے بارے میں، ان کی پولیٹیکل اسٹرگل کے بارے میں جو کچھ سنا ہے تو وہ پڑھا ہے، اس کا علم ہوا ہے. یا ان کے دوستوں کے ساتھ ہم جب بیٹھے ہیں تو زیادہ تر وہ بھی ان کی شہادت کے بعد، تو پھر ان سے پتہ چلا کہ جو ہے نا یہ چیز تھی. خود ان کو اس چیز کا اتنا زیادہ احساس تھا کہ ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے یہیں پنڈی میں ہوتے تھے ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب، وہ یہیں پریکٹس کرتے تھے، بہت قریبی دوست تھے ان کی ساری پولیٹیکل اسٹرگل میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے. انہوں نے کہا ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک میٹنگ تھی ان کی پارٹی کی آرگنائزیشن کی جو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ایم گوئنگ ٹو پشاور ٹو سی مائی لیونگ آرفنس. یعنی ان کو خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ میں اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتا ہوں، کہ میں اپنے زندہ یتیموں کو دیکھنے جا رہا ہوں. ان کو چونکہ وہ بہت ہی قریبی دوست تھے ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہماری جو ہے نا وہ تعلق ابھی بھی ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خود بھی محسوس کرتے تھے، اور ہم بھی مطلب ان کے بہت کم جو ہے نا اتنا قریب ہو سکے کہ ہم ایک جو ہے نا وہ فیملی جو لائف ہوتی ہے وہ ہم گزار سکتے اکٹھے ہو.
نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے تو بہت قربانی دی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا ویژن بہت بڑا تھا، جی جی اور لاکھوں لوگوں کے لیے جو وہ میں قربانی دے رہے تھے تو وہ کنڈیمیبل کنسیڈر کی جاتی، کہ مطلب وہاں پہ جو قربانی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا کمپرومائز ہے یہاں پہ گزارا کیا جا سکتا جی ہے۔ وہ آپ کی بالکل بات بالکل صحیح ہے. وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کے مزاج میں کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی تھی اپنے مقصد کے حوالے سے، اور ڈیڈیکیشن تھی. ڈیڈیکیشن کی حد یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ان کو 1963 میں 233 روپے جاب کی آفر کی گئی تھی. تو میں نے ایک دن ایسے ہی تھوڑا سا اس کو انالیسس کا کیا، تو یہ 233 روپے اس وقت کے 4.5 تولہ سونے کے برابر جو ہے نا یہ وہ تھی سیلری تھی. تو کیونکہ اس وقت 50 روپے تولہ تھا وہ سونا، تو یہ تقریباً 233 روپے کوئی 4.5. تو میں نے اس کو کمپیئر کیا آج کے حال کے زمانے میں، بلکہ میں تو آج کل اب جیسے دیکھیں نا، اب 2.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے تولہ، 3 لاکھ تقریباً. 3 لاکھ چلو ہم 2.5 کرتے ہیں، تو اب 4.5 تولے اگر آج کے حساب سے ایک 26 سال کا نوجوان ہو اور اس کی ٹوٹل لائبلٹی ایک بیوی اور ایک بچہ اور ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کا، جس میں کوئی ایسی یوٹیلیٹی کی کوئی ایسی چیز نہیں سوائے ایک بجلی کے بلب کے، کیونکہ ہمارے زمانے میں فریج نہیں تھے، کوئی ٹی وی نہیں تھے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس کی تو لائبلٹی کوئی نہیں تھی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ 33 روپیز بھی ہماری فیملی کے لیے کافی زیادہ تھے لیونگ کے لیے. تو باقی 200 روپے اگر جو ہے نا، وہ میری والدہ بڑی جو ہے نا وہ ہوم اکنامکس کی بڑی وہ اچھی تھی، تو میں نے کہا سوچتا ہوں کہ کبھی وہ بچاتی 200 روپے، تو مطلب یہ کہ آج کل کے دور میں بھی ایک 26 سالہ نوجوان کو یا خاتون ہو یا جو بھی، اس کو اگر 10 یا 11 لاکھ کے جو 4.5 بہت تولے بڑی کے، رقم ہے. یہ تو بہت بڑی وہ ہے. تو اس کے آج کل کے کتنے لیونگ جو ہے نا اس کے ایکسپینسز ہوں گے، 2 لاکھ، تو باقی تو 8-9 لاکھ وہ بچا رہا، اس کے آسانی سے بچ. لیکن انہوں نے اس جاب کو بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، اپنی اسٹرگل کے ساتھ وہ رہے، منسلک رہے. تو اسی طرح ہمارا جو وہ گھر تھا وہ ایک وقف پراپرٹی تھی. بدقسمتی اس میں یہ تھی کہ اس کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ انہوں نے کسی لوکل کے نام پہ کیا تھا، صحیح. ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ. اور والد صاحب نے جو ہے نا وہ ان پہ کیس کیا تھا کہ نہیں، یہ لوکل آدمی کو ایز پر جو ہے نا وہ قانون کے مطابق اس کو نہیں ہو سکتی، یہ کسی جو بھی ریفیوجی آئے گا اس کے لیے. تو وہ کیس انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ کیس بھی انہوں نے چھوڑ دیا. یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ پیچھے میرے بچوں کے ساتھ اس گھر کے حوالے سے کیا ہوگا، اپنے ویژن کے فیملی، ساتھ اتنے وہ جڑے اپنے ہوئے تھے. ہاں ڈیڈیکیشن ان کی تھی. اور وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کو، تھوڑا سا جب میں پاسٹ پہ جاتا ہوں یا ان کو اس میں ویژولائز کرتا ہوں، تو مجھے وہ اس دنیا کے بندے نہیں لگتے. وہ یعنی اس حد تک جو ہے نا اپنے اچھا جنون اتنا زیادہ تھا جنون اور ان کا ارادوں یا کے اتنے اپنے پختہ ارادہ تھے وہ ان اپنے یہاں. کی پختگی، میں آپ کو اس سے بتاؤں جی کہ وہ ہی واز لا گریجویٹ آلسو. انہوں نے ماسٹرز اردو میں کیا تھا پشاور یونیورسٹی، پھر انہوں نے خیبر لا کالج سے، پشاور یونیورسٹی سے جو ہے LLB بھی کیا تھا. اور ان کو قانون کا پتہ تھا. ان کو یہ پتہ تھا کہ سیکنڈ ٹائم جب میں جا رہا ہوں تو مجھے پہلے ہی پھانسی کی سزا ڈکلیئر ہوئی ہے، مجھے تو انہوں نے جاتی لٹکا دینا. بالکل. اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں. یعنی ایک آدمی مرنے سے خوف اس نہیں کے ہے اس کو، اس لیے اس سے بھی کیونکہ جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کشمیریوں کو جو ہے نا ہیں بھی ایسے، ہم کشمیری ہیں بھی ایسے، اور ہمیں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. بالکل اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور میں کہتی ہوں محبت ہے شاید وہ اس چیز سے، اسی لیے آپ اتنی اسٹرانگنیس اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. آپ نے بتایا 14 سال کی عمر میں آپ تھے جب آپ کے والد محترم کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، ان کو پھانسی ہوئی. اس وقت وہ گئے تھے، پار گئے تھے، 76 میں پار چلے گئے تھے. تو مجھے بتائیے گا وہ ٹائم، کیونکہ یو ور ٹو ینگ، کتنا ڈیفیکلٹ ہے وہ فیملی کے لیے، کتنا ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے بینگ اے ینگ پرسن، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا تھا کہ آپ ہی ہیں جو کہ فیملی کو سپورٹ کریں گے، یا وہ سارا بوجھ آپ کے کندھوں پہ آنے والا ہے. وہ تھوڑا وقت بتائیے گا، تھوڑا جو ان کی جو پھانسی کی سزا تھی، جو ٹائم انہوں نے جیل میں گزارا، ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہوتا تھا، گھر میں کسی کا رابطہ ہوتا تھا، وہ تھوڑی ڈیٹیلس دیجیے گا. ایسا ہے کہ جب وہ 76 میں جب وہ پار چلے گئے، تو میں نے میٹرک ایبٹ سے کیا، تو میرا ایبٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. لیکن والد صاحب کے ایک دوست جو ان کی تنظیم کے ساتھ بھی منسلک تھے، وہ آئے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. ہمارے ان کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ تھی.
فیملی ہمارے آپس میں ملنا جلنا تھا. تو وہ مجھے اپنے ساتھ میر پور لے کے مجھے میر پور کالج میں انہوں نے داخل کیا. تو وہ مطلب کوشش کرتے تھے تنظیم کے حوالے سے کہ سپورٹ کی جائے ہماری فیملی کی. فیملی ہماری کیا تھی مطلب میری والدہ اور چھوٹا بھائی تھا پیچھے. دوسری میری جو والدہ تھی وہ تو برسر روزگار تھی, وہ تو مطلب جاب کر رہی تھی, تو ان کا تو اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا. تو ہمارا جو تھا میری والدہ اور جو ہے نا وہ مجھے تو وہ اپنے گھر لے گئے. میرا تو ایک قسم کا وہ انہوں نے وہ کیا, جو بھی دال ساگ ہوتی تھی یا جو بھی ان کی تو جے میر ان کا نام ہے, اور کشمیر کے بڑے محقق ہیں اور بڑی کتابیں انہوں نے کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے لکھی. تو میں ایزی تھا وہاں پہ, کیونکہ ہمارے آپس کے فیملی ٹرمز بھی تھے. بچپن سے ہم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ایبٹ آباد میں, وہ ایبٹ آباد پہلے رہتے تھے, پھر میر پور شفٹ ہو گئے تھے. تو لیکن وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ تنظیمی لحاظ سے جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا فائنینشیل کوئی سپورٹ کے حوالے سے کرتے تھے. مجھے بڑی وہ ہوتی تھی, کوفت ہوتی تھی. میں نے پھر جب FSC کی تو میں نے آ کے جاب شروع کر دی. صحیح. تو میرا آگے مطلب کالج یا اس میں پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے اب فیملی کو سپورٹ کرنی. تو میں 500 روپے میری تنخواہ ہوتی تھی. یہ 79 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو مظفر آباد میں ایک سرکاری اس میں ڈپارٹمنٹ میں میری جاب لگ گئی. تو میں 300 روپے والدہ کو بھیجتا تھا, 150 روپے میں ایز اے پینگ گیسٹ کے طور پہ دیتا تھا, اور 50 روپے اپنے پاس رکھتا تھا کچھ ذاتی کوئی اخراجات کے لیے کچھ ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب میں نے جاب کرنی ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, جس طرح سے بھی آگے یہ آن ورڈ چلے گا اس طرح سے. لیکن والد صاحب کے دیکھیں اللہ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ اس نے کرنے ہوتے ہیں. والد صاحب کے ایک دوست تھے جو پار سے ہی انڈین ہیلتھ کشمیر سے مائگریٹ کر کے آئے تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں, وہ مظفر آباد میں جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر ہل فارمنگ کا ایک منصوبہ ہے, پروجیکٹ ہے, تو وہ لڑکوں کو بھیجتے ہیں فیصل آباد یونیورسٹی, تو آپ اس کے لیے اپلائی کریں. تو میں نے اپلائی کیا تو سلیکشن ہوگی میری اس میں. اب میرے لیے یہ پرابلم تھا کہ فائنینشلی کیسے سپورٹ ہوگی. تو ہمیں وہ اسکالرشپ دیتے تھے اس وقت 80 میں 250 روپے. تو اس اسکالرشپ پہ ہمارا یہ کہ میس وغیرہ چل جاتا تھا, تو باقی کچھ تھوڑا بہت ٹیوشن وغیرہ کر کے کچھ اس طرح کے کر کے کچھ انتظام ہم تھوڑا بہت اپنا مینیج کرتے تھے. تو اسی طرح جو میرے چھوٹے بھائی تھے, میں جب فیصل آباد گیا تو میری والدہ کا بھی وفات پا گئی. تو چھوٹا بھائی جو تھا وہ والد صاحب کے ایک دوست کے ساتھ ہے پشاور میں, ان کی دکان پہ جو ہے نا وہ اس نے ایک قسم کا ان کے ساتھ دکان میں ان کے ساتھ ایک قسم کا چھوٹی موٹی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ اس نے بھی شروع کر لیا سلسلہ. تو ساتھ ہی اس نے اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی. پھر اس نے اسی میں جو ہے نا FA کیا اور پھر BA کیا. پھر اس نے پشاور لا کالج سے اس نے LLB کیا, اور اس کے بعد پریکٹس شروع کی پشاور میں شروع میں کی. پھر مظفر آباد چلا گیا. تو ہم نے اس کو کہا آپ پولیٹیکلی تھوڑا سا وہ کریں آپ. تو میں بھی پھر فیصل آباد سے آ گیا گریجویشن کرنے کے بعد. تو پھر میں نے ماسٹرز کے لیے پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. اسی دوران مجھے جاب مل گئی, تو بس وہ سلسلہ کنٹینیو ہو گیا. ایک تو فائنینشیل جو معاملات تھے وہ تو تھوڑے وہ سیٹل ہونے شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح کی ہماری جو ہے نا وہ اسٹرگل کافی اسٹرگلنگ فیز تھا, اور ڈیفینیٹلی آپ کے والد محترم نے قربانی دی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ آپ لوگوں پہ بھی آیا. لیکن داد دیتی ہوں آپ کی ہمت کی, آپ کی پوری فیملی کی, کہ آپ لوگ اس میں بھی ثابت قدم رہے, اور ان کا جو ویژن تھا اس کو ابھی تک, یا جو ان کی لیگیسی ہے اس کو ابھی تک کیری آؤٹ آپ لوگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے جتنی بھی کیپیسٹی اس کے اکارڈنگ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ہماری جو والدائیں تھیں وہ اتنی ڈٹرمنٹ خواتین تھی, اسٹرانگ تھی. میں 80 میں جب فیصل آباد جا رہا تھا تو میں مظفر آباد سے آیا ایبٹ آباد. میری والدہ بیمار تھی ان دنوں میں کافی. تو میں نے جب فیصل آباد جا رہا تھا تو مجھے کہتی ہے کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے اپنی موت کی نا. ہماری کشمیری خواتین ساری ایسی ہیں, بہادر, جرت مند, نڈر. مجھے کہتی ہے کہ اب مجھے مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا بیٹا ہوں میں نے والدہ کو کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں آپ, اللہ آپ کو صحت دے. اس نے کہا نہیں, شوکت نے میٹرک پاس کر لی ہے, چھوٹا بھائی جو میرا,
اور اب وہ چاہے تو مزید آ کے خود پڑھ سکتا ہے، اب وہ چاہے تو مطلب یہ ہے کہ جاب بھی کر سکتا ہے۔ میری جو ذمہ داری تھی بحیثیت ایک والدہ کے، بحیثیت جو ہے نا مقبول بٹ کی بیوی کے، وہ پوری ہو گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں فیصل آباد گیا ہوں، چوتھے دن مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ ہاتھ پا گئی۔ وہ بیمار تھیں تقریباً نومبر دسمبر سے بیمار تھیں، لیکن شوکت کے ایگزام جو میٹرک کے تھے اس تک اس نے اپنے آپ کو کھینچا، اپنی اسٹرانگ ول سے اس نے کھینچا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے رزلٹ آنے تک، جو ہی اس کا رزلٹ آیا تو اس نے کہا بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ چونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ہائیلی کوالیفائڈ، مطلب ایجوکیشن وائز جو ہے نا وہ ہے، تو وہ ان کے ہمیشہ یہ ہم پہ سختی ہوتی تھی۔ میں ابھی بھی ان کی جو ہے نا لات اپنے گردن پہ فیل کرتا ہوں کہ بچہ تم نے پڑھنا ہے۔ والد صاحب کی بھی یہی تھی اور والدہ کی بھی یہی تھی، اور اس کو فیل کرتا ہوں، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ مجھے پڑھنے کا کہیں موقع ملتا ہے تو میں اس موقع کو گنواتا نہیں ہوں۔ وہ چیز سیکھی ہوئی ہے جی تو ہاں، بچپن سے وہ چیز تو آپ میں ڈالی وہ ہوئی ہے، میں تو ابھی یہ تک کہتا اس ہوں کہ چیز کو ان کی ڈٹرمنیشن اور یہ ہمارے کام آتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کشمیری جتنی بھی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، ان کے جذبے کو سلام ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے، اور انہی کی وجہ سے بیٹے جو ہیں وہ اس عزم پہ قائم ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے، یا آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھتے ہیں تو بھارتی مظالم بھی دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور جو وہ داستانیں ہیں، میں کہتی ہوں جس کے اوپر گزرتی ہے شاید وہی دکھ یا وہی جو ہے نا وہ اپنے درد کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ باقی لوگ شاید اس کو دلاسا دے سکتے ہیں یا اس دکھ درد کو بانٹنے میں ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیے گا، تہاڑ جیل میں ان کی جو جسد خاکی ہے اس کو وہیں پہ دفنا دیا گیا، وہ دیا نہیں گیا فیملی کو، وہ کتنی ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی پینفل چیز ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میرے کچھ دوست تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی تھی، وہ ماؤنٹین ایئر سے، تو وہ ان کی امی ہی نا آل دا ٹائم ایک ہی بات ہوتی تھی کہ مل جائے، ہمیں نظر آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہوگا، تسلی ہو جائے گی، صبر آ جائے گا۔ وہ وقت کتنا مشکل طریقے سے گزرا، اور فیملی اس میں کتنی جو ہے نا وہ ڈٹرمنٹ رہی، اور دوسری طرف میں دیکھتی ہوں تو بڑی جدوجہد بھی ہوئی اس چیز کے لیے، بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر بھی نکلے، اس چیز کو بھی کنڈیم کیا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ جدوجہد کس طرح کی تھی، اور اس میں آپ کا کیا رول تھا، کہ آپ نے کس طرح سے یہ سوچا کہ نہیں میں والد کی جو لیگیسی ہے میں اس کو کیری آؤٹ کروں، یا اس کو کوئی وے فارورڈ اس کے لیے بناؤں؟ دیکھیں، اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کشمیری جو ہے نا مطلب پورا ایک خطہ ہے، یہ کوئی تقریباً 85,000 مربع میل پہ ایک، اور اس کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے۔ بالکل، اس کی 5,000 پرانی تاریخ ہے۔ یہ بر صغیر سے پہلے کی اس کی تاریخ ہے، اور باقاعدہ ایک تاریخ اس طرح سے کلاسیفائڈ قسم کی ہے کہ اس پہ بادشاہ رہے، ہندو بادشاہ بھی رہے، مسلمان بادشاہ بھی رہے۔ اس کو اکبر اعظم کے زمانے میں جس وقت اس نے مطلب مغلوں نے اس کو بر صغیر کو فتح کیا، اور مطلب یہاں سے فرغانہ سے کابل آیا، کابل سے اس نے ہمارا خیبر پختونخوا کا علاقہ، گجرات اور ادھر سے ہوتے ہوئے لاہور فتح کرتے کرتے وہ دلی پہنچے۔ دلی میں انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی، اور اس کے بعد انڈیا ان کے جو ہے نا آہستہ آہستہ، اور اکبر اعظم جو ہے اس کو اعظم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں مغلیہ سلطنت اپنے اس پہ پہنچ گئی تھی، ہائیسٹ اس پہ پہنچ گئی تھی، پورا ہندوستان ان کے اس میں، اور یہ اس نے برصغیر کی شکل اختیار کی۔ اس سے پہلے یہ راجے اس طرح کے ہوتے تھے، کہیں پہ مراٹھے جو ہے نا وہ قبضہ کیے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی وہ اس طرح کے، تو یہ کوئی اس کی کوئی سٹرکچر نہیں تھا، لیکن کشمیر کا سٹرکچر تھا، اس کی جو ہے نا باقاعدہ سرحدیں، اور یہ جو ہے نا اس پہ بادشاہ، اور جو ہے وہ مغلوں نے جب قبضہ کیا تھا، مغلوں کے دور، پھر اس کے بعد افغانوں کا دور اس پہ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سکھوں کا دور آیا، سکھوں کے بعد یہ ڈوگروں کا جو ہے نا مہاراجے جو تھے ان کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا علاقے جو یہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تو اب انڈیا کی جو ہے، تو اس سارے یہ ایک صدیوں کی جدوجہد ہے جو کشمیری جو ہے نا وہ من حیث القوم کر رہے ہیں۔ کبھی اس میں شال بافوں کی جو ہے نا جدوجہد آ جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ سری نگر جامع مسجد کے سامنے یا سینٹرل جیل کے سامنے جو ہے نا 12 آدمی ایک اذان پہ جو ہے نا وہ شہادت وہ کر لیتے ہیں، گولی چلتی ہے وہ اذان کو جاری رکھتے ہیں، گولی چلتی ہے وہ پھر اذان کو جاری رکھتے ہیں، یعنی ایک اذان ہونے تک جو ہے نا وہ اتنے بندوں نے شہادت اپنی دی۔ تو ہمارے جو ہے نا یہ اب خون میں سرائت کر گئی ہے۔ ہم اب جو ہے نا جو بھی ہم پہ جو سختی آتی ہے نا، ہم اس پہ اور زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں۔
اسی طرح جو ہے نا یہ جو واقعہ ہوا جو والد صاحب کی شہادت کا، پھانسی کا، انڈیا کی ساری پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی. اصل یہ ہے کہ جیل مینول یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کو پھانسی دینی ہے تو اس کا جو رشتہ دار آئے گا ڈیڈ باڈی اس کو دی جائے گی. بالکل. یہ جیل مینول ہے. اب ان کو پتہ تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو کشمیر سے آتا تھا، وہ ملنے کے لیے جاتے تھے وہاں دلی ملنے کے لیے جاتے تھے. اب سری نگر اور دلی بڑا مطلب ایک ڈسٹینس ہے ایک، تو آنا جانا اور جو ہے نا مطلب بڑا مشکل ہوتے تھے یہ معاملات. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ تو آئے گا. اب جو یہ خبر نشر ہوئی تو مجھے فیصل آباد میں پتہ چلا. اسی طرح میرے چچا کو جو ہے نا غلام نبی بٹ، تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ سری نگر پہنچے. اب سری نگر انہوں نے بائی ایئر دلی جانا تھا. انہوں نے ان کو دلی سری نگر ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا میرے چچا کو کہ یہ نہیں پہنچے گا ہم نے ڈیڈ باڈی نہیں تو دینی. دی نہیں جائے گی. تو انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا اس کو، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، ہے تو بزدل ہے. تو انہوں نے اسی لیے نہیں دی کہ یہ اگر ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے دی تو یہ ایک ان کا وہ ایک ایسا مزار بن جائے گا جس سے اور روشنی پھیلے گی. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اس کے بغیر بھی جو 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 ہے نا نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے وہ تو بکھر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. مقبول ہو وہ کیسے وہ مقبول کیسے مقبول نہیں ہوگا. تو وہ ان کو اس میں بھی ناکامی ہوئی. تو یہ 88 کی جب تحریک چلی، 88 آنورڈ جو ہے نا 90 کے وقت میں، جس میں کشمیر کا نوجوان یہاں آیا، تو پھر جا کے انہوں نے کافی ملٹنسی کی جو ہے نا وہ کی، جدوجہد کی، اسٹرگل کی. تو انہوں نے بھی جو مزار شہداء ہے وہاں پہ سری نگر میں، اس میں انہوں نے ایک قبر کھود کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کتبہ لگایا انہوں نے شہید اعظم مقبول بٹ کے یہ جب بھی ملے گی تو ہم ان کو یہاں دفن کریں گے. میری جو دادی ہیں خاصی بوڑھی ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے کہ ریمینز آف جو ہے نا وہ مقبول بٹ شہید should be handed over to family جو ہے نا وہ. بہرحال ہم دشمن کا مقابلے میں ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے. جو ہماری میری اب 5th جنریشن ہے پاکستان میں. ہماری والد صاحب اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے، 2 وہ جنریشن تھی، 3rd میری تھی، میرا بیٹا ہے، آگے میری جو ہے نا پوتی ہے، اسی طرح آگے مزید. تو ہم اس کو اسی طرح جاری رکھیں گے. جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی. اور کشمیری پرواہ اس چیز سے بالکل نہیں کرتا کہ اس کو اس جدوجہد میں موت آ جائے گی. بالکل ایسی ہے ہمت اور جذبہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں ایک ساتھی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ایک واقعہ کہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے. انڈین آرمی کا سولجر ہے، لال چوک سری نگر میں ڈیوٹی پہ مطلب کھڑا ہے وہ. تو ایک کشمیری بچہ کوئی 4 سال کا اس کے لانگ جو ہے نا وہ اس کے کوٹ کو کھینچتا ہے اور رو رہا ہے، کھینچ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور ساتھ اس کو کشمیری میں کہتا ہے کہ یہ اپنی گن مجھے دو. کشمیری میں اسے کہتا ہے میری گن، میری گن، میری گن، کہ یہ اپنی گن مجھے دے دو. اب آپ خود سوچیں کہ وہ فوجی اسے اپنا کوٹ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ویڈیو ہے، میرے پاس سیو ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا. اور اس سے میں جو انسپائر ہوتا ہوں کہ یہ 4 سال کا بچہ ہے، یہ اس کو اس گن کے ساتھ ایک افیلیشن ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ گن میرے پاس ہوگی تو میں اپنے دشمن سے لڑ سکوں گا. تو وہ انڈین فوجی کو کہہ رہا ہے، اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ فوجی میرا مخالف ہے یا یہ مجھے ہی کچلنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے. اگر میں نے یا میری والدہ نے کوئی حرکت کی تو یہ مجھے ابھی گولی مار دے گا، لیکن وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ گن مجھے دو. تو ہم کشمیری جو ہے نا، اگر ہمیں گن ملی تب بھی، گن نہ ملی تب بھی، ہاتھ ہمارے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا فضل سے ہمارے کشمیری ذہانت میں بھی بہت آگے ہیں. انہوں نے پوری نہرو لیگیسی جو ہے نا، اس نے نہرو ڈائناسٹی نے پوری جو ہے نا انڈیا کو اب تک چلا رہی ہے. کشمیر سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طرح جو ہے نا یہاں پاکستان میں بھی ہمارے جو ہے نا کشمیری جو پولیٹیشنز ہیں یا اس طرح کے ہیں، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ ان کی بھی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. تو چھوڑنا ہم نے بھی نہیں ہے.
یا تو وہ جائیں گے یا ہم جائیں گے. نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے کہ بہادری اتنی زیادہ ہے کہ آگے سامنے جو دشمن ہے وہ بھی کچھ کرنے سے ڈرتا ضرور ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا بھی آگے جاؤں گا تو آگے والا جو ہے وہ 10 قدم آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا، اور وہ اپنے عزم کا جو ہے وہ پکا ہے. سر جب بات کرتے ہیں ہم دشمن کی بات کرتے ہیں، اور جب ایسا دشمن ہو جو کہ انتہائی نچلے درجے پہ پہنچ جائے کہ جسے خاکی بھی نہ دے، تو اس دشمن کے بارے میں پھر کیا ہی کہا جا سکتا ہے. میں کہوں گی کہ اس کے لیے وہ جو الفاظ ہیں ان کی بھی کمی پڑ جاتی ہے. لیکن کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، جب آپ کشمیر کے باقی بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو اسی دکھ درد سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اور پھر جب دشمن سامنے سے ایسا ہو تو اس دشمن کے لیے کیا فیلنگز آتی ہیں، وہ بتائیے گا. دیکھیں یہ ایک تو کشمیر کی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم تو صدیوں سے ایک محکومی کا شکار ہیں، اور ہم اس کے خلاف ہماری ایک اسٹرگل جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے. 47 آنورڈ اس نے ایک اور رخ اس نے اختیار کیا ہے. تو یہ 88 سے 90 کے دوران جو ہماری جو ایک موومنٹ جو وہاں پہ چلی ہے، جس میں 1 لاکھ کے لگ بھگ شہداء ہیں، اور اس میں جو ویڈیوز ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہاف ویڈیوز جو ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا اپنے اس کے جاننے والوں کے بارے میں کہ ان کے بچے اسی طرح ماؤنٹینئرنگ میں کہیں گم ہو گئے، تودے میں کہیں آئے ہوں گے، تو محفوظ تو وہ ہوں گے، لیکن یہ کہ اب ملیں گے تو تب ان کو دیکھیں گے. تو اسی طرح وہ ہاف ویڈیوز ہیں جن کو گھر سے کسی کے جو ہے نا وہ شوہر کو اٹھا کے لے گئے، ان کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ زندہ میں کنسیڈر ہوتے ہیں، نہ وہ آگے بڑھنے کی ہیں، نہ پیچھے جانے کی ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا جو گینگ ریپس انہوں نے کیے ہیں انڈین آرمی نے خواتین کے ساتھ. تو یہ، لیکن اس سب کے باوجود ہماری جو کشمیری قوم کی ریزیلینس ہے نا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. بالکل ہم نفرت کرتے ہیں انڈین آرمی سے، اور یہ ہماری نفرت جو ہے نا اسی طرح جاری رہے گی. لیکن میں یہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم نے جنگ کے جو نامز ہیں نا ان کو وہ نہیں کیا، جو اصول ہوتے ہیں جیسے جنگ کی کسی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں انڈین فوجیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نفرت کی کس اس پہ انتہا پہ ہیں، کہ جب وہ کسی ظاہر جد و جہد ہے، ہم ان کو شہید کہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا مطلب ہیرو کہتے ہیں، وہ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو اپنی اپنی وہ ہے نا ایک دلیل ہے دونوں کی. تو وہ جب کسی کو کشمیری کو جو ہے نا جو اس سے کسی ملیٹنٹ جو ہے نا سرگرمی میں ایکٹیویٹی میں جو ہوتا ہے، کہیں وہ گھیر لیتے ہیں، اس کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس علاقے کو ان کو نکالتے ہیں، تو ان کی لاش کی بھی وہ بے حرمتی کرتے ہیں. بھئی آپ میرے دشمن ہیں، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے مجھے کل کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے، کل ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں میں، میری قوم اور میں جانوں مجھے وہ کیا وہ دیتے ہیں، آپ مجھے مسخ تو نہ کریں نا. اس کے بعد بھی وہ ان کی جو ہے نا وہ فائرنگ کا سلسلہ، ایک فوجی دوسرا فوجی، یعنی وہ اس کو ڈیڈ باڈی کو اتنا مسخ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ جب جو واپس جائے گی نا، تو وہ جب اس کو اس کے علاقے کے لوگ دیکھیں تو ان میں خوف پیدا ہو جائے. لیکن ان چیزوں سے خوف ہم میں نہیں پیدا ہوتا. ان سے وہ جذبات زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں. یہ جتنے ہماری جو ہے نا بلڈ ریڈن جو ہوتی ہے نا، ہم ان سے اور زیادہ وہ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جتنے یہ سوراخ ہیں یہ اتنے تمغے ہیں ہمارے، ہم ان کو تمغہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں جتنے تمغے دے سکتے ہو دو، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں بس. بالکل ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے پیلٹ گنز کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے، 2019 میں آرٹیکل 370 ریموو ہوا. اس کے بعد سے میں بولوں کہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل میں منتقل ہو چکی ہے، لیکن جذبہ کم نہیں ہوا. دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز بھی جب میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ سامنے آتی ہیں، تو ان کی ہمت کو دیکھ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پھر بھی اپنے عزم پہ قائم ہے، اور سامنے وہ دشمن ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوٹا بچہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہتھیار والے دشمن کو اس بچے سے خوف آتا ہے کہ یار یہ اگر میرے سامنے کھڑا ہے تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ اب ڈرتا ہے اس سے جو ہے نا کہ یہ کس وقت کیا کر دے گا. تو مطلب حالانکہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے، کنونشنل آرمی کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہے بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نہتے آدمی سے اور اس کی قربانی کے جذبے سے وہ ڈرتا ہے.
ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا آرٹیکل 370 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس کو کس طریقے سے کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس کے تحت کشمیریوں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں, اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی بتائیے گا. اور اس کے بعد جو جذبہ سمجھا جا رہا تھا کہ کم ہو جائے گا وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. دیکھیں آرٹیکل جو ہے نا یہ انہوں نے جس وقت ان کو ختم کیا تو یہ کشمیر کی جو ہے نا ایک انڈین جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے تھے. کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے اس طرح سے کہ کشمیریوں کو جو کشمیر کے اندر ایک خصوصی جو اسٹیٹس تھا درجہ اول شہری کا وہ بھی انہوں نے ختم کیا. اور یہ قانون یہ تھا کہ غیر کشمیری جو ہے نا وہ کشمیر میں نہیں جائیداد زمین نہیں لے سکتا. کاروبار تو کرنے کی حد تک تو کوئی وہ نہیں تھی لیکن یہ زمین جائیداد نہیں لے سکتا. اب یہ انہوں نے ختم کی تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ بہار سے یا دوسرے علاقوں سے وہ لوگ آئیں یہاں پہ. اب ان کو جو ہے نا انہوں نے جو خاص کر جو لوگ وہاں جابز میں آتے ہیں انڈیا کی طرف سے جو آتے ہیں ان کو بھی الاؤ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ زمین جائیداد لے سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں اس طرح کی. تو ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ ڈیموگرافکلی جو ہے نا اس کو تھوڑا چینج کیا جائے. تو لیکن ہماری بھی اسٹرگل جاری ہے. اب اس چیز سے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کشمیری کسی بھی صورتحال سے اب نہیں گھبراتے ہیں. تھوڑا سا ہم پہ پیچ آ جاتا ہے ایسا کہ اس صورتحال کو ہم فوری طور پر جو پیدا ہوئی ہوتی ہے تو جو ہی ہمیں اس میں کوئی حل نظر آتے ہیں ہم ان حل کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ بھی جو انہوں نے کیا تو ہماری اسٹرگل جو ہے نا ہے, ہمارا جو کشمیری ڈائسپورا ہے باہر وہ بھی اسٹرگل میں ہے. ہم اس طرف جو ہے نا یہ کشمیر کے اس پار والے بھی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ خود بھی وہ اس چیز سے وہ ان کی کوشش ہے کہ ایسے جو ہے نا وہ کوشش وہ جاری رکھیں کہ یہ جو چینج انڈیا لانا چاہتا ہے اس کو روکا جا سکے. ٹھیک. جاوید مقبول صاحب, آپ کے والد محترم جو ہے انہوں نے انڈیا کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تھی جو کہ ایک عرصہ دراز تک چلی. اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے بھائی اس کو کچھ عرصے کے لیے کیری آؤٹ کر رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئے. آپ اس جدوجہد کو کس طرح سے ایک وے فارورڈ میں لے کے جا رہے ہیں, آپ اس لیگیسی کو کس طرح سے کنٹینیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم جو ہمارا جو بلیو ہے مطلب والد صاحب کی جو فلاسفی جو تھی وہ ان کی ایک سپیچ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ملک جو قوم ہم کشمیریوں کو فیلڈ میں مدد دے گی ہم کشمیری اتنے بغیرت ہیں کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ایک استعارہ یا اشارہ ہے کہ جو بھی ہماری ہیلپ کرے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ہم بھی اسی طرح. اور دوسری بات وہ یہ کہ ان کی فلاسفی یہ تھی کہ کشمیریوں کی جنگ کشمیریوں نے خود لڑنی ہے. انہوں نے 74 میں ایک جلسہ میں انہوں نے نعرہ دیا تھا یہ وطن ہمارا ہے, اس کی جنگ ہم لڑیں گے, اس پہ حکومت ہم کریں گے. یہ ان کا ایک نعرہ تھا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں کسی اور کو پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کشمیری لڑنا جانتے ہیں, جس نے بھی ہمیں ہماری سپورٹ کرے تاکہ ہم اپنی جنگ لڑیں اور اپنے دشمن کو نکالیں. کیونکہ جو ہے نا ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم کشمیری جو ہے نا ہمیں اسٹیٹس یونائٹڈ نیشن کا ملا ہوا ہے ایز اے نیشن آف لیجنڈس. یہ ایک دوسرا انہوں نے ہمیں ایک محکوم قوم کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. محکوم قوم کے اسٹیٹس میں یونائٹڈ نیشن کا چارٹر 51 جو ہے وہ ہمیں ملیٹنسی کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اگر ہم ملیٹنسی کی طرف بھی جائیں تو ہم جا سکتے ہیں, قانونی طور پر یہ جائز ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مضبوط کریں, ہم پہ چھوڑ دیں, ہم آپ کو رزلٹ دکھا دیں گے. نو ڈاؤٹ ایسے ہی پاکستان جو ہے ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. سیاسی سفارتی اس جدوجہد میں آپ ہمارا ساتھ دیں, ملیٹنسی آپ ہم پہ چھوڑ دیں.
جیسے شہید مقبول صاحب نے کہا جی کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا ہم اس کے ساتھ ہم وفادار اس کا رہیں گے. ساتھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا رہے گا اور پاکستان کی محبت جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ اسی طریقے سے رہے گی جیسے پہلے دن تھی آج تک ویسی ہے، بلکہ میں بولوں گی کہ وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کبھی اس میں کمی نہیں محسوس ہوئی. شہید مقبول بھٹ کو جی پاکستانیوں کی کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے کاز کے ساتھ محبت میں کبھی شک نہیں تھا. سر ہم نے بہت ساری باتیں کی جس میں ہم نے اسٹرگلنگ فیز کی بھی بات کی، جو جد و جہد تھی اس کی بھی بات کی، جو مشکل وقت گزرا اس کی بھی بات کی، لیکن اب تھوڑے سے خوشگوار وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ نے یہاں پہ گزارا اور جو اچھے اوقات گزرے ان کے بارے میں بات کریں گے. تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ محکمہ زراعت کے جو ڈی جی بنے آپ، وہ فیز کیسا تھا، کس طریقے سے یہاں پہ دوستوں نے کتنی سپورٹ کی، باقی لوگوں کی جو سپورٹیو انوائرمنٹ ملا اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے. جی وہ ایسا ہے کہ محکمہ زراعت میں میری جو سروس تھی وہ اللہ کے فضل سے بڑی بہترین سروس رہی. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں پروموشن کرتے ہیں تو آپ سی آرز دیکھے جاتے ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ دیکھی جاتی ہے، پھر دوسرے میں جاتے ہیں، تیسرے میں جاتے ہیں، اور 20 گریڈ تک پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری سروس، اب 34 سال کا یعنی وہ 30 ایئرز کا یا 31 ایئرز کا یا 32 ایئرز کا، تو وہ سارا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے اور اسی کو انالائز کر کے آپ کو کوانٹیفیکیشن کی جاتی ہے، تو مطلب آپ کے جو ہے نا وہ آگے پروموشنز ہوتی ہیں. میں اپنے جو میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمیشہ میرے دوستوں نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے اور ایز اے کشمیری ہونے کے جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی محبت کی ہے، ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں میرے ساتھ، اور میں نے بھی وہاں پہ اسٹرگل کو نہیں چھوڑا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جب ڈپارٹمنٹ میں جب میں نے انٹری کی تو اس وقت یہ شروع حال تھی کہ 17 گریڈ میں جو بھرتی ہوتا تھا، اپائنٹمنٹ ہوتی تھی، 17 میں ہی ریٹائر ہوتا تھا. ہم نے اس پہ اسٹرگل کی کہ نہیں یہ سروس اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی 30 سال 32 سال جاب کرنے کے بعد اسی گریڈ میں جو ہے نا ریٹائر ہو، یہ تو کوئی وہ نہیں. تو ہم نے اپنے سروس اسٹرکچر کے لیے اپنے دوستوں کو ان میں بیداری پیدا کی، اسٹرگل کی، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سروس اسٹرکچر کو بالکل رینیو کیا اور نیا اسٹرکچر آیا. تو اس میں اس وقت یہ ہمارے پھر دوسرے جو ایگریکلچر کے ایک ہمارا ایکسٹینشن تھا، ریسرچ ہے وہاں ایگریکلچر میں، اسی طرح واٹر مینجمنٹ والے ہیں، اسی طرح سائل کنزرویشن والے ہیں، کوآپریٹو والے، انہوں نے بھی ہمارے اسی فارمولے کو پھر وہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ پھر وہ باقیوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو وہ پھر باقی بھی محکمہ میں بھی بڑی تبدیلی آئی، اور پھر جو بچہ اب اس وقت جو ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہوتا ہے 17 میں، وہ 18 میں بھی جاتا ہے، آلموسٹ 8-9 سال کے بعد وہ 18 میں چلا جاتا ہے، 19 میں جاتا ہے، 20 میں جاتا ہے. تو بڑا اچھا ایک سروس اسٹرکچر ہے، جو محنت کرتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، وہ اوپر تک جاتا ہے. مطلب جو ریولیوشنری کیپیسٹی آپ جی ہاں، کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ میں نے امپلیمنٹ اپلائی کی اپنی، اور اس سلسلے میں مطلب ایک تو وہ جو فیملی جو ہے نا، میں نے ہمارے جو سینئر ساتھی ہوتے تھے نا، جب ہم اب دیکھیں ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ، آرگنائزیشنز میں بھی جب آپ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو ریزسٹ کرتا ہے. تو میں نے بھی کافی جو ہے نا اپنے جو سینئرس تھے انہوں نے، چھوڑو یار تم کس کاموں میں لگے ہوئے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوگا. اور یقین کریں کہ مجھے ایک دفعہ میرے ایک سینئر نے خاصا سخت باتیں کی، تو بعد میں جس وقت اس کو 19 میں جب پروموشن ملی تو میں نے اسے کہا، نام لیا، نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتا، میں نے اسے کہا کہ اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھینک یو، اور اس نے مجھ سے مدد کی کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بڑی سخت باتیں کی تھیں لیکن آپ نے صبر اور برداشت سے کام لیے. میں نے کہا جی ہم کشمیریوں کے جو ہے نا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے کہ ودیت ہے کہ ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا کنسسٹنسی سے ایک چیز کی جائے نا تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. سر لاسٹلی ہمارے تمام یوتھ کے لیے، ہمارے تمام ینگسٹرس کے لیے، چاہے وہ کشمیر میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، یا پھر چاہے وہ کشمیری یا پاکستانی یا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے لیے ایک میسج. میں بالکل میسج دینا چاہتا ہوں گا. میرے والد صاحب نے مجھے وہ لانے چاہیے تھے، ان کے خطوط جو انہوں نے مجھے لکھے، اور مجھے انہوں نے جس وقت میں فیصل آباد جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے وہاں سے دلی تہاڑ جیل کی وہ وارڈ نمبر
16 میں یا 14 اس طرح سے مجھے اب. تو وہاں سے خط لکھا تھا، ایروگرام ان کو ملتے تھے، تو وہ ایروگرام پہ اس میں لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ اب یونیورسٹی چلے گئے. دیکھیں ان کو اس وقت وہاں جیل میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ کی جو ایجوکیشن ہے یہ بڑی ایک ٹیکنیکل قسم کی وہ ہے، اس کا بڑا فیوچر ہے، اور آپ نے اس میں تعلیم حاصل نہیں کرنی، صرف تعلیم، آپ نے اس میں علم حاصل کرنا ہے. یعنی جو اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی طرف بھی جانا ہے، صرف کتابیں نہیں پڑھنی ہیں. آپ لائبریری کنسلٹ کریں، جائیں، پریکٹیکلی آپ کریں. اور یہ ان تمام نوجوانوں کے لیے یہ ان کا یہ میسیج ہے جو کشمیری یوتھ ہے کہ آپ نے تعلیم یا علم جو بھی آپ نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں اس کی معراج پہ جانا ہے، جو اس کی معراج ہوگی اس پہ جانا ہے، اور اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، اور دیکھنے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جی کہاں کہاں آپ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی وہ یوتھ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور جو بھی وہ جس فیلڈ میں بھی وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کے ٹاپ تک جائیں، اس کی معراج تک پہنچے، اور اس کی معراج پر پہنچ کے انسانیت کی معراج کو پہنچنے کی کوشش کریں. بہت تو خوب. مطلب یہ ہے کہ مجھے انہوں نے کی، اور وہ ساری کشمیری قوم کے یوتھ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کریں. انشاءاللہ. سر لاسٹلی اگر کوئی ریولوشنری شعر ہو جائے یا کوئی بھی ایک مصرع جو آپ کو یاد ہو تو. میں تو مطلب ہم نے تو محترم فیض احمد فیض کو بڑا پڑھا اور احمد فراز صاحب کو پڑھا، لیکن میں اس وقت والد صاحب کے ایک وہ اکثر اس کو گنگناتے ہوئے پڑھتے تھے. جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. ارے کیا بات. وہ اکثر یہ گنگناتے رہتے تھے دوستوں کے ساتھ، جب بھی ان کی کوئی اس طرح کی جو ہے نا شب بیداری ٹائپ کوئی اس طرح کی ہوتی تو اس میں یہ وہ پڑھتے تھے اور دوستوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. اور وہی چیز ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن بھی جی ہاں، کرتی ہے. بالکل. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے، اور اتنی مفید گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ پہلو دکھانے کے لیے جو میرے جیسے بہت سارے ینگسٹر جو ہیں جو اس سے آشنا نہیں تھے یا جن کو پتہ نہیں تھے، ان کو وہ تمام تر سٹوری اور ہسٹری بتانے کے لیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ہمیں جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ. آپ نے مقبول بٹ شہید کی آج کی اس برسی کے حوالے سے آپ نے قوم کو، کشمیری قوم کو، پاکستانی جو ہے نا قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مقبول بٹ کیا تھا اور وہ کیا چاہتا تھا. نو ڈاؤٹ ان اس کی کے لیے قربانی جو ہے وہ ہم بھلائی نہیں کشمیری، جا ہم سکتی. سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جذبہ اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میں تو مجھے ایک ساتھی کی کال آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو آزادی نہ دیکھیں، لیکن مجھے خود یہ یقین ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں گے. میں تو اپنی لائف میں کہتا ہوں کہ میں ضرور دیکھوں گا. میں آپ کو مطلب ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. ہمارا جو پشاور کا گھر تھا وہ بڑا بوسیدہ سا گھر تھا. تو میری والدہ جب بھی والد کو کہتی کہ اس کی یہ چیز ٹھیک کرانی، یہ چیز، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے. وہ اتنے ڈٹرمنٹ ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے کس لیے یہ ٹھیک کرانی ہے، ہم نے تو واپس جانا ہے، یہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے، ہم نے واپس جانا ہے. تو یہ میں بھی اسی طرح ڈٹرمنٹ ہوں کہ میں اپنی لائف میں کشمیر کو آزاد دیکھوں گا، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور بہت جلد آئے گا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ آزاد کھڑا ہوگا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. جی انشاءاللہ. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ سار کی اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن آپ مجھے، میری ٹیم کو، بالخصوص کشمیر کو اور پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.